السلام علیکم. کہیے جی کیسا چل رہا ہے آپ کا ایڈورٹائزنگ اور پروموشن سبجیکٹ؟ آئی تھنک یو آر انجوائنگ اٹ اینڈ آئی ایم شیور یو مسٹ بی انجوائنگ اٹ بیکاز اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ, ڈیمانڈنگ اینڈ چیلنجنگ سبجیکٹ اینڈ پروفیشن. اب دیکھیے, اب بنیادی طور پہ ہر علم کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ان پہلوؤں سے بھی واقفیت ہونی ضروری ہے. ایک ہوتا ہے علم بائی اٹ سیلف, یعنی آپ کو اس کی تھیری کا علم ہونا چاہیے. یعنی بنیادی طور پہ علم کے کیا اصول ہیں, علم کے کیا پیرامیٹرز ہیں, اور علم کے کیا حدود ہیں جن میں رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے پروفیشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا بیسک منبع ہوتے ہیں. اور دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کی عملی شکل, یعنی آپ نے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد عملی زندگی میں یا پروفیشنل لائف میں کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے, کیونکہ ان چیزوں سے آپ کو آگہی ہو چکی ہے, مختلف عوامل کا آپ کو پتہ چل چکا ہوتا ہے جن سے آپ کا وقتاً فوقتاً سامنا ہوتا ہے. دوسرے الفاظ میں علم کا ایک حصہ وہ تجربات ہوتے ہیں جس کی روشنی میں مختلف اوقات میں حالات اور واقعات سے نبٹنے کے لیے جو لایا عمل یا حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے, اس کو مفکرین نے یا مصنفین نے یا وہ لوگ جنہوں نے اس پروفیشنل میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے یا ایکسلنس حاصل کی, انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو ان حالات میں واقعات سے متاثر ہو کے سٹیپس لیے گئے اور اس سے جو سبق حاصل کیے گئے, ان کو انہوں نے تحریر کیا ہوتا ہے. اس لیے کچھ اصول جو اس سبجیکٹ سے متعلق ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے, اور پھر اس سبجیکٹ پر عمل کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے, پروفیشنلز نے کیا حکمت عملی اختیار کی, جس کی بنیاد پر وہ اپنی کیمپین کو یا اپنی ایڈورٹائزنگ کو یا اپنے سبجیکٹ کو پراپرلی پورٹرے کرنے میں یا اس کو پریکٹس کرنے میں کامیاب ہو. آپ کا بھی بنیادی نصب العین علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہے کامیابی, ترقی, اور ان ترقی کے منازل کو طے کرتے ہوئے اپنی زندگی کے نصب العین کو حاصل کرنا. یعنی آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں اور کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ چیزیں حاصل ہوں جس کی تگ و دو کے لیے آپ زندگی میں ہر وقت کوشاں رہتے ہیں. یہ وہ عوامل ہیں جو آپ کو ہمیشہ مد نظر رکھنے چاہیے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈورٹائزنگ جو ہے آج, اگر میں یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ ایک عالمگیر سبجیکٹ ہے, یعنی یونیورسل سبجیکٹ ہے, تو شاید یہ بالکل درست ہوگا, اس لیے کہ ایڈورٹائزنگ زندگی کے ہر شعبے میں, اور اگر میں یوں کہوں کہ 100% اس کا استعمال ہو رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا. اس لیے آپ ایک بہت امپورٹنٹ پلر بنیں گے اس سوسائٹی کا جو کہ کنزیومر بیسڈ ہے, جس سوسائٹی میں بنیادی طور پہ اب مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہوتا ہے, اور نتائج کی بہتر سے بہتر نتائج کی توقع ہر شخص رکھتا ہے. یہ ایڈورٹائزنگ چاہے پروڈکٹ کی ہو یا کسی سروس سے متعلق ہو, اس کا رول بہت اہم ہے. 3 حصے میں نے آپ کو بتائے علم کے, جن میں 2 میں نے آپ کو ایکسپلین کیے. پہلا یعنی آپ کو سبجیکٹ پر عبور, دوسرا اس سبجیکٹ پر عبور حاصل کرنے کے بعد اس کی بنیاد پر ایک اچھی حکمت عملی کو بنانا, اور جو تیسرا ہے وہ ہے ماحصل یعنی مورل, یعنی اس سے اچیومنٹ, اس سے کامیابی اور وہ نتائج حاصل کرنا جس کی آپ سے آپ کے کلائنٹ یا آپ کی آرگنائزیشن کو توقع ہے.
ہم نے آپ کو اس کے مختلف وقتاً فوقتاً مختلف مدارج بھی بتائے، اصول بھی بتائے، مختلف اشکال سے بھی آگاہ کیا، اور مختلف مسائل اور مشکلات اور چیلنجز کے بارے میں بھی بتایا۔ ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، ان علم کی آگہی میں جہاں آپ کو بنیادی اصول بتا دیے گئے، آپ کو کچھ عملی اشکال بھی بتا دی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ایڈورٹائزنگ اور پروموشن سے متعلق وقتاً فوقتاً اپنے ذہن کے دریچے کھلے رکھیں اور کرٹیکلی اینالائز کریں کہ روزمرہ زندگی میں آپ کے سامنے مختلف میڈیا میں کس قسم کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے اور ان میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور کس طرح سے کمپیٹیٹرز ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پروب ہے یا بہت ہی انٹرسٹنگ انویسٹیگیشن ہے جس کو آپ کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان چیزوں کو کے ساتھ ساتھ آپ اگر اپنی عادت بنا لیں کہ آپ لائبریری میں بھی ریگولرلی جائیں، تو لائبریری میں آپ کو بیش بہا کتابیں ایسی ملیں گی جن میں ایڈورٹائزنگ اور پروموشن سے متعلق مختلف اوقات میں رونما ہونے والے حالات، واقعات کی کیس سٹڈیز پبلشڈ فارم میں موجود ہیں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کے پاس ایک سینیریو موجود ہوگا تو اس سینیریو کو کس طرح اس زمانے میں یا اس وقت میں یا اس سچویشن میں کنٹرول کیا گیا یا کاؤنٹر کیا گیا، آپ کو ایسی ہی سچویشن میں کس طرح سے خود عمل کرنا ہے یا کون سی حکمت عملی اختیار کرنی ہے، آپ کو بھی اس کے بارے میں آسانی اور رہنمائی ہوگی۔ کیس سٹڈیز ہر شعبے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ قانون کی دنیا میں جب بھی مقدمہ لڑا جاتا ہے تو اس مقدمے کو اپنے دلائل کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جو اس سے پہلے کئی کیسز میں یا مقدمات میں فیصلے کیے گئے ہوں یا ان میں فیصلے دیے گئے ہوں، ان کی بنیاد پر ان کو کوٹ کر کے اور اپنی دلائل کو مکمل کیا جاتا ہے۔ یہی چیز آپ ایڈورٹائزنگ اور پروموشن کے شعبے میں بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ بے شمار کتابیں ہیں۔ مثلا ایک کتاب ہے، اس کا نام ہی کیس سٹڈیز آف ایڈورٹائزنگ ہے، وہ 4 والیوم پر ہے، اور وہ اگر آپ کتاب کو دیکھیں تو اس میں مختلف اوقات میں کئی برس پہلے سے جو ایڈورٹائزرز کو مختلف چیلنجز یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس سے کس طرح وہ نپٹے، اور پھر اس نپٹنے یا اس حکمت عملی کے بنانے کے بعد ان کو کیا نتائج حاصل ہوئے، یہ تمام اس چیز میں رقم ہے۔ اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کا ذہن خود بخود ایسی سچویشنز پر جب خود آپ کو سامنا ہو، کیونکہ ایک چیز آپ کو بالکل پلے باندھ لینی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام ایڈورٹائزنگ کیمپینز 100% کامیاب ہوتی ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیشتر ایڈورٹائزنگ کیمپینز اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتی جس طرح سے وہ کنسیو کی جاتی ہیں اور جس طرح سے ان سے توقع ہوتی ہے۔ چنانچہ اس ساری سچویشن میں وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق ایک حکمت عملی بنائی جاتی ہے اور اس کے مطابق مختلف ایڈجسٹمنٹس اور چینجز کی جاتی ہیں، جس کے ذریعے وہ ایڈورٹائزنگ کیمپین ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کرنے کے قریب تر ہوتی ہے۔ اس میں ہمیشہ چیلنجز رہتے ہیں، ہمیشہ مشکلات ہوتی ہیں، ہمیشہ مختلف قسم کی مشکلات ہوتی ہیں۔ کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک مشکل یوں سمجھ لیں کہ آپ کو ایک بجٹ دیا گیا اور لیٹ سے کہ وہ بجٹ 1 ملین کا تھا جس میں آپ نے پبلسٹی یا ایڈورٹائزنگ کرنی تھی۔ آپ اس میں سے 80% بجٹ خرچ کر چکے ہیں اور آپ کو احساس ہوا کہ وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک کنسٹرینٹ کیا آئے گا، اور آپ چاہتے ہیں کہ کیمپین کو ذرا لمبا کیا جائے تو ایک کنسٹرینٹ کیا آئے گا، بجٹ کنسٹرینٹ ہو جائے گا، جو آپ کے
کلائنٹ یا آرگنائزیشن ہے وہ آپ کو ایڈیشنل بجٹ دینے کے لیے شاید رضامند نہ ہو. شاید نہیں بلکہ بسا اوقات ایسا ہوگا کہ رضامند نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں اچانک ایسی تبدیلیاں آ جائیں گی کہ جن کے باعث آپ کو کیمپین چینج کرنی پڑے گی. تو یہ ایک اور کنسٹرینٹ ہو جائے گا. آپ کی جو ایگزسٹنگ اسٹریٹجی ہے یا جو ایگزسٹنگ کیمپین کے ہائی لائٹس ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے. تو یہ اس قسم کے یہ میں نے جنرل کنسٹرینٹس بتائے ہیں. آپ کو وقتاً فوقتاً ایسے کنسٹرینٹس آتے رہیں گے جن پر آپ کو نظر رکھنی ہوگی اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ان سچویشن سے آپ کو نپٹنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا. اب دیکھیے مثال یہ لیتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ ہے, کوئی بھی پروڈکٹ لے لیں آپ. اس پروڈکٹ میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے پروڈکٹ لانچ کرنی ہے اور اس پروڈکٹ کو آپ نے اس کے لیے ایک بجٹ طے کیا. آپ نے وہ بازار میں پروڈکٹ لانچ کی اور ہوا یہ کہ جب آپ نے پروڈکٹ لانچ کی تو اس کے ساتھ ہی آپ کے ایک کمپیٹیٹر نے اور اسی قسم کی ایک پروڈکٹ اسی کیٹیگری میں ایک پروڈکٹ لانچ کر دی جس میں بینیفٹس آپ سے زیادہ ہیں. ہوگا کیا اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کو مجبوراً اپنی کیمپین میں وہ ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی جن ایڈجسٹمنٹس کے ذریعے آپ اس کو کمپیٹ کر سکیں. اب جب یہ ایڈجسٹمنٹس آپ کو کرنی پڑتی ہیں تو لامحالہ آپ کی کاسٹ بھی ہوتی ہے, اس پہ وقت بھی درکار ہوتا ہے. جو کچھ آپ نے پہلے تیار کیا ہوتا ہے اس میں ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں, اس میں چینجز کرنی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ان کو ہنگامی بنیادوں پر کرنا ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد بڑی تیزی سے کرنا ہوتا ہے, جس کے لیے آپ کی کیپیبلٹی, آپ کی تیاری اور آپ کی ایفیشنسی آن ٹیسٹ ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ. کلائنٹ جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے اور وہ بات ہوتی ہے کہ جو ایڈورٹائزنگ کیمپین کے لیے اس نے آپ سے میری مراد ایجنسی کو جو کیمپین لانچ کرنے کے لیے کہا ہے وہ یہ چاہتا ہے یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس سے کیا ریوارڈ یا کیا بینیفٹ حاصل ہوا. جب آپ ان چیزوں پر خود سے نظر رکھیں گے اور اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے تو آپ کو ہمیشہ اس کو فائن ٹیوننگ کرنے کا موقع ملتا رہے گا. اور اس کی میں نے آپ کو بڑی خوبصورت سمپل مثال دی تھی کہ جس طرح آپ ایک ریڈیو اسٹیشن پر کوئی اسٹیشن سن رہے ہیں اور اس میں کوالٹی آف براڈ کاسٹ میں آپ کو کلیئرٹی موجود نہیں ہے تو آپ ڈائل کو تھوڑا سا ہلا کے اسے ٹیون کر کے وہ ریسیپشن کو آپ کلیئر کر لیتے ہیں, یا بالفاظ دیگر فائن ٹیوننگ کر کے آپ اپنا آبجیکٹو حاصل کر لیتے ہیں. یہی رول اپلائی ہوتا ہے ان اے کیمپین. میں نے آپ کو ذرا سمپلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کیمپین میں فائن ٹیوننگ کیسے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے اپنی کیمپین میں آپ نے کوئی ایسا بینیفٹ نہیں مینشن کیا جو اس کے ساتھ ہی اسی وقت پر دوسرے کمپیٹیٹر نے اپنی کیمپین میں لانچ کرنے کے وقت کر دیا. اب مقابلہ سخت ہو گیا, آپ کی پروڈکٹ اور ان کی پروڈکٹ میں بہت کم فرق ہے, لیکن یہ ایک بینیفٹ ایسا ہے جو ان سے بہتر ہے جس کو آپ کسی وجہ سے نہیں بیان کر سکے. تو وہ جو پرٹیکولر بینیفٹ ہے اس کو آپ اپنی کیمپین میں ری ایڈ کر کے ری انٹروڈیوس کر کے آپ اپنی کیمپین کو مؤثر بنا سکتے ہیں اور اپنی اسٹرینگثs کو اسرٹ کرا سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک اچھی کیمپین کو بنانے کے لیے ضروری. اب ہم نے آپ سے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں اباؤٹ میکنگ اے ڈیزائن وچ سیلس, اور اس کے لیے آپ کو مختلف پوائنٹرز اور مختلف آپ کو عوامل بتائے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آج کے دور میں ایڈورٹائزمنٹ کی تیاری کے لیے کون کون سے مختلف ٹولز یا اکوپمنٹ استعمال کیے جاتے ہیں, اور اس میں ذکر آیا تھا کمپیوٹر کا, کیونکہ کمپیوٹر اب بہت امپورٹنٹ ریسورس اور ٹول بن چکا ہے
اس ایڈورٹائزنگ کے شعبے میں. یہ تو ویسے تو ہر شعبے میں, لیکن اس میں زیادہ, کیونکہ اس میں گرافکس ڈیزائننگ اور مختلف عوامل کا بہت زیادہ یعنی جسے کہتے ہیں نا اثر ہے, اور یا یوں سمجھ لیں کہ اس میں کافی حد تک رول ہے اس کا. تو یہ چیزیں کس طرح سے آپ ان کو کر سکتے ہیں, تھوڑا سا پچھلے لیکچر میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بنیادی طور پہ 2 قسم کے کمپیوٹر آج کل گرافکس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. گرافکس کی بات جب میں کرتا ہوں تو وہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے ایڈورٹیزمنٹس میں السٹریشنز کو بہت امپورٹنس دی جا رہی ہے. السٹریشنز کو امپورٹنس کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹس بنیادی طور پہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں جن کو ڈمب ایڈورٹیزمنٹ کہا جاتا ہے, اور دوسرے ایڈورٹیزمنٹ وہ ہوتے ہیں جنہیں لائیو ایڈورٹیزمنٹ کہا جاتا ہے. ڈمب اور لائیو میں فرق کیا ہوتا ہے کہ ڈمب ایڈورٹیزمنٹ میں صرف ٹیکسٹ ہوتی ہے, کوئی السٹریشن نہیں ہوتی. اب اس دور میں جہاں میڈیا مختلف شکلیں اختیار کر چکا ہے اور الیکٹرانک میڈیا نے اتنی زیادہ ایکسپلوژن ہو چکی ہے انفارمیشن کی, ڈیزائننگ کی, آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ آف ایڈورٹیزمنٹس کی, کہ لوگوں کو اب ڈمب ایڈز اچھے نہیں لگتے. چنانچہ کنسنسس کس بات پہ ہوا کہ ایمفیسس ہو گیا اب لائیو ایڈ پر, اور لائیو ایڈ کے لیے السٹریشنز بہت ضروری ہے. تو السٹریشنز بنانے کے لیے اور ان کو پراپرلی ایڈورٹیزمنٹ میں ایمبیڈ کرنے کے لیے یہ تمام سٹیپس ہیں جس میں کمپیوٹر بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے ایسے ایفیکٹس اب دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے آپ اس ایڈورٹیزمنٹ میں السٹریشن کی امپورٹنس اور اس کی ویونگ کوالٹی اور اس کی ویونگ ایکسیپٹیبلٹی اور اس کی ویونگ کوالٹی میں جو انوویشن ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کمپیوٹرز کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس میں مختلف ٹولز یوز کیے جاتے ہیں. تصویروں کو کھینچنے کے لیے ڈیجیٹل کیمراز آ گئے ہیں, پھر اس کے لیے اسکینرز موجود ہیں. اسکینر سے آپ اس کو بعض چیزوں کو اسکین کر کے اور اس کو ایڈٹ کر کے اس کو پھر آپ اپنے ایڈ میں شامل کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کمپیوٹر کے ذریعے بڑی آسانی سے ہوتی ہیں, جو پرانے زمانے میں تمام مینولی کی جاتی تھی, اور ان پہ نہ صرف بہت زیادہ وقت لگتا تھا بلکہ کاسٹ بھی ہوتی تھی, اور اس کے علاوہ شاید ان میں اتنی زیادہ اچھی کوالٹی نہیں مل سکتی تھی, یا ورائٹی نہیں مل سکتی تھی, یا ندرت نہیں مل سکتی تھی, انوویشن نہیں مل سکتی تھی. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کیا, اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ کمپیوٹر 2 قسم کے ہیں, جن میں ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نارمل سسٹم ہے جو آپ یوز کرتے ہیں, اور ایک گرافک اسپیشل ہے جو ایپل ٹائپ کے کمپیوٹرز میں استعمال ہوتے ہیں, جن میں گرافک کی ایبلٹی بہت زیادہ ہے, اور اس میں جنرلی پروفیشنلز ان میں کام کرنا پریفر کرتے ہیں, کیونکہ اس سے گرافک کی پریپریشن میں ان کو زیادہ فلیکسیبلٹی ہے, ان کے پاس زیادہ ویریئنس ہے کہ اس میں زیادہ وہ ویریئنس اور رینڈیشن کریٹ کر سکتے ہیں. تو کمپیوٹر پر ڈیزائننگ کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو یہ تھوڑا سا ریکیپ ہی ہے پچھلے لیکچر کا, اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس میں, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کا اب ہر وقت واسطہ رہے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ایڈورٹائزنگ پروفیشنل کو, چاہے وہ اکاؤنٹس ایگزیکٹو ہو, چاہے وہ گرافک ڈیزائنر ہو, یا جو بھی ہو, اس کو کمپیوٹر کے بارے میں اور اس کی کیپیبلٹیز کے بارے میں اور ہینڈ آن ایکسپیرئنس ہونا چاہیے اس کے پاس کمپیوٹر یوز کا, تاکہ وہ وقتاً فوقتاً امیڈیٹ بیسس پر رسپونڈ کر سکے to the variation requirement as required by the client. So اس میں ڈیزائننگ اور کمپیوٹر کے بارے میں ایک کیا ضروریات ہوں گی؟ ایک اچھا کمپیوٹر چاہیے آپ کو, اور اچھا کمپیوٹر کے بارے میں یہ ضروری جاننا ہے کہ اچھا کمپیوٹر کچھ شکل دیکھنے سے نہیں ہوتا,
اس میں کیا کیپیبلٹیز ہونی چاہیے, اس میں ایک اس کی جو پروسیسر ہے وہ لیٹسٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد اس میں آپ کے پاس میموری سفیشینٹ ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم میموری, جو لوگ گرافکس کا کام کرنا چاہتے ہیں تو 2 GB ہونی چاہیے. GB کا مطلب ہے گیگا بائٹ ہونی چاہیے. ہارڈ ڈسک آپ کی کم سے کم 200 GB کی ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں آپ کو ایکسپیرئنس سے بھی پتا چلیں گی, لیکن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذرا ذہن میں نا ایک بیسک کانسیپٹ جو ہے نا آپ کے ذہن میں آ جائے کہ کس قسم کا کمپیوٹر آپ کو چاہیے ہوگا. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک ایسی ایجنسی آپ جوائن کر رہے ہوں گے جس میں آپ کی رہنمائی میں وہ تمام اکوپمنٹ یا ٹولز اپنے پاس پرکیور کریں گے اور یا سیٹ اپ کریں گے. اس کے بعد ایک کمپیوٹر کی میں نے آپ کو خواص بتائیں, ساتھ ساتھ آپ کو ایک کلر پرنٹر بھی چاہیے ہوگا. وہ آپ کی مرضی ہے, آپ اس سٹیج پر ڈیسک ٹاپ لے لیں یا لیزر لے لیں, کیونکہ ڈیسک ٹاپ یا انک جیٹ جو پرنٹرز ہیں وہ اتنے ایکسپینسو نہیں ہوتے. اس کے بعد آپ کو ایک سکینر چاہیے ہوگا تاکہ وقتاً فوقتاً آپ سکین کر سکیں ڈاکومنٹس کو اور پکچرز کو. ایک ڈاکومنٹ سکینر ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں OCR سافٹ ویئر ہوتا ہے جو بڑے ہائی اینڈ ہوتے ہیں, اور وہ آپ کتابوں کو, کسی بھی ڈاکومنٹ کو آپ سکین کر کے اس کے بعد اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی اپنی نیچر آف جاب اور نیچر آف ایکسپرٹیز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے. اس کے علاوہ اب کمپیوٹر تو آپ نے لے لیا. کمپیوٹر کے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا 2 حصے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ہارڈ ویئر اور ایک ہوتا ہے سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر ہوتا ہے یہ اکوپمنٹ جس کا میں نے نام لیا, اور سافٹ ویئر وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ آپریٹ کرتا ہے یا جو پیکج استعمال کر کے آپ وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں جس کی آپ کو توقع ہوتی. تو وہ یوزر فرینڈلی اس قسم کے پیکجز ملتے ہیں جو آپ کو ورڈ پروسیسنگ یا یوں سمجھ لیں کہ گرافکس کے لیے یا ٹائپنگ کے لیے یا ایڈیٹنگ کے لیے مختلف قسم کے, یا فوٹو امپروومنٹس کے لیے, فوٹو انہانسمنٹ کے لیے اور سکیننگ کے لیے جو آپ اس میں لوڈ کرتے ہیں, جو آپ سیٹ اپ کرتے ہیں, وہ گائیڈ پروگرامز ہوتے ہیں جو آپ کے کمانڈز پر وہ پرفارم کرتے ہیں جو آپ ان سے ڈیزائر کرتے ہیں. تو ایک ڈیسک ٹاپ پبلشنگ سافٹ ویئر ہونا چاہیے اس میں. اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا لیزر پرنٹر یا انک جیٹ پرنٹر ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ضروری چیزیں اور آپ رکھ سکتے ہیں اس میں ایک اسپیشل پینٹ اینڈ ڈرا پیکج بھی رکھ سکتے ہیں. ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ اسپیشل السٹریشنز کو خود سے بھی پینٹ کر سکتے ہیں, خود سے بھی ڈرا کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ایک ریڈی میڈ فوٹوگراف کو آپ سکین کر کے کریں, اور اس میں آپ خود سے کریٹ کر سکتے ہیں. یہ ایڈ بنانے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد سکینر جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے, اور بنیادی طور پہ آپ کو خود یوزر کو یعنی یور سیلف شوڈ بی پروفیشینٹ انف ٹو یوز دس ہارڈ ویئر these hardwares and software so that you are able to create and meet the requirement of the client in the very shortest possible time. تو یہ ریکوائرمنٹس ہیں, اور اس میں کیا کیا ہوتے ہیں, 2 ٹائپ ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیے ہیں. اور اس میں ہال مارک جو ہے پھر دہرا دیتا ہوں کہ کمپیوٹر کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہوگی. آپ کو سپیڈ کی ضرورت ہوگی, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اچھے پروسیسر کی ضرورت ہوگی. آج کل جو پروسیسر چل رہے ہیں وہ P4 ہیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ امپروو ہوتے رہتے ہیں, ان میں سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, جس میں ورکنگ کیپیبلٹی, رسپانس کیپیبلٹی امپروو ہوتی جا رہی ہے کمپیوٹر کی. اس کے بعد اسٹوریج یعنی ہارڈ ڈسک, اس میں کیا ہے, اور میموری جو میموری ہینڈل کرتی ہے اس پروگرام کو, اس ڈیسک ٹاپ پبلشنگ سافٹ ویئر کو رن کرنے کے لیے. بنیادی طور پہ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ میں آپ کے پاس ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کو ایڈ لے آؤٹ بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. ویسے تو بے شمار سافٹ ویئرز ہیں جو آپ کی مختلف قسم کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا آپ کو سافٹ ویئر چاہیے جو ملٹی پرپز ہو, جس میں گرافکس,
جس میں ٹیکسٹ، جس میں ڈرا اور پینٹ کی کیپیبلٹیز ہوں، تاکہ جو بنیادی طور پہ آپ کے کریٹو ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ موجود ہوں. اور ہارڈ ویئر میں اسکینر اور پرنٹر کے بارے میں بتا چکا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو اس لیے دوبارہ ایکسپلین کیا اتنی تفصیل سے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ آپ نے جب ایک کیمپین کو تیار کرنا ہے کلائنٹ اور آرگنائزیشن کی مرضی اور توقع کے مطابق، تو یہ تمام عوامل سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اور ان تمام ٹولز کو استعمال کر کے ہی آج کا ماڈرن انوویٹو یونیک ڈیزائن آپ کریٹ کر سکیں گے. اینڈ دیٹ ول بی دی وننگ آف بیٹل فار یو ٹو پریپیئر اے ویری گڈ ایڈ کیمپین. تو یہ وہ پیرامیٹر ہیں جو ایک ایسے ڈیزائن کو بنانے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے جس کو دیکھتے ہی ویور یا ٹارگٹ آڈینس امپریس ہو جائے اور فوکس کرے آپ کی ہائی لائٹ پر، یعنی آپ جو میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں. ایڈ کے کمپوننٹس تو آپ کو یاد ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اویئرنیس، میسج، انڈرسٹینڈنگ، ایٹیچیوڈ، بیہیویئر اور ان تمام چیزوں کو بلینڈ کر کے ایک کیمپین بنانی، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایٹیچیوڈز اور بیہیویئر آپ کی طرف مائل ہوا یا نہیں، اور آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کیمپین نے وہ ریزلٹس حاصل کیے جس کے لیے یہ کیمپین لانچ کی گئی تھی، یا جس کے لیے آرگنائزیشن یا آپ کے کلائنٹ نے اتنے زیادہ رقم خرچ کرنے کا ارادہ کیا. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک ایڈورٹائزنگ ایگزیکٹو، جس کو اکاؤنٹس ایگزیکٹو بھی کہا جاتا ہے، اس کی بیسک ایکسرسائزز وہ آپ کو ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ مد نظر رکھ کے کیمپین کے مختلف پیرامیٹرز کو میٹ کر سکتے ہیں اور ایک ایسا ایڈ بنا سکتے ہیں جو جس کے بارے میں نے کہا ویژول سیل. تو اس کے لیے میں نے کچھ آپ کے لیے ورک شیٹس ڈیزائن کی ہیں جن کو آپ کو بھرنا ہوگا کیمپین بنانے سے پہلے، اور وہ ورک شیٹس مختلف عوامل سے متعلق ہیں. سب سے پہلے پروڈکٹ کے بارے میں آپ نے یہ جاننا ہے کہ اس میں کیا بینیفٹس ہیں، پروڈکٹ یا سروس. تو ورک شیٹ دیکھتے ہیں جس کا نام ہے بینیفٹ لسٹ. تو اس پہ ذرا کانسنٹریٹ کیجئے. لسٹ یور بینیفٹس بلو اینڈ پٹ این ایسٹرسک بائی 2 or 3 موسٹ امپورٹنٹ بینیفٹس. یعنی آپ اپنی پروڈکٹ میں جو بینیفٹس ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال لے لیتے ہیں، لیٹ اس سے کہ ایک جوس ہے. جوس میں آپ کے جوس میں کیا بینیفٹس ہیں؟ ریئل فروٹ جوس ہے، کوانٹٹی میں دوسروں سے بہتر ہے، زیادہ ہے، اس میں ایڈیٹیو سب سے کم ہے، اس میں جو پیکنگ ہے یا پیکیجنگ ہے وہ بڑی اچھی ہے، کلرفل ہے، ویری اٹریکٹیو ہے، اس میں اس جوس کو پینے کے لیے جو سہولت ہے یا اس کا جو کھولنے والا ڈھکن ہے وہ آسان ہے، کمبرسم نہیں ہے، آسانی سے کھل جاتا ہے، اور اس کی پرائس کیا ہے. یہ مختلف قسم کے بینیفٹس ہیں جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا. اور پھر ان میں سے جو بینیفٹس آپ کو یہ لگتے ہیں کہ نمایاں ہیں یا اہم ہیں، ان کو آپ کو ایک خصوصی مارک کے ذریعے نمایاں کر دینا چاہیے. تو لیٹ اس سے کہ ایک پروڈکٹ کے آپ بینیفٹس جاننا چاہتے ہیں، اس طرح سے اس کو آپ مارک کریں گے کہ یہ اس کے سپر بینیفٹس ہیں. Verify most important benefits by talking to few people who are not associated with your business and employees.
isolate that key benefit, mark with an exclamation mark. ٹھیک ہے جی, یہ سارا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. یہ آپ کی ایک ورک شیٹ ہے اور اس میں یہ ہوگا کہ مائی پروڈکٹ یا مائی سروس ہیز دا فالوئنگ بینیفٹس اینڈ دین یو پوائنٹ دم آؤٹ اینڈ رائٹ ڈاؤن ان دس ورک شیٹ. بائی ڈوئنگ دس you will be able to determine the benefits of your product. So this is the first worksheet you should prepare before making a campaign. Then you have to determine the demographics of your target. یعنی آپ جس ٹارگٹ کو مارکیٹ کو فوکس کرنا چاہتے ہیں, ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں انفارمیشن. فل ان اینی کریکٹرسٹکس دیٹ آر امپورٹنٹ ٹو یور ٹارگیٹس ریلیشن شپ ٹو یو اور یور پروڈکٹ. اینی وچ از ان امپورٹنٹ لیو اٹ بلینک. جو نیچے دیے گئے پوائنٹس کچھ کریٹ کیے ہیں اس میں سے جو کریکٹرسٹکس آپ کی پروڈکٹ کے لحاظ سے, آپ کے لحاظ سے اور اس ٹارگٹ کے لحاظ سے ضروری ہیں ان کو آپ بھریں, ان کو خصوصی مارکنگ دیں, اور باقی کو جو غیر متعلقہ ہیں ان کو بلینک بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیٹ اس اسٹڈی دم ون بائی ون. فرسٹ آف آل, از اٹ اے میل اور اے فیمیل, تاکہ آپ کو پتا لگے نا آپ کی پروڈکٹ سے متعلقہ کون ہے. نمبر 2, ایج رینج, یعنی چائلڈ ہے, ٹین ہے, ینگ ایڈلٹ ہے, مڈل ایج ہے, سینئر ہے. ایج, یہ وہ ڈیموگرافکس کے حصے ہیں جن کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. کلچرل اور ایتھنک گروپ, کس کلچرل یا ایتھنک گروپ سے تعلق ہے اور اس پروڈکٹ یا سروس کا ان سے کوئی براہ راست اچھا یا برا تاثر ہے. میرٹل سٹیٹس, میرڈ اور ان میرڈ, جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ میرڈ کمپوننٹ ہے یا ان میرڈ کمپوننٹ ہے. ہاؤس ہولڈ سٹیٹس, ان کا ہاؤس ہولڈ سٹیٹس کیسا ہے, کیسا گھر ہے, کس قسم کے گھر میں رہتے ہیں, ان کا کیا سسٹم ہے. آکوپیشن ٹائپ, وائٹ کالر یعنی بہت اسمارٹ, بہت ایکسٹراڈنری ایلیٹ پیپل. بلو کالر, یہ جو مڈل کلاس ورکنگ پیپل ہیں. سیل, سروس, اسٹوڈنٹ, بزنس اونر, ریٹائرڈ, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ وہ ان میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آکوپیشن. اس کے بعد ہوم اونر اور رینٹر, کہ یہ جو گھر جو ہے یہ ان کا اپنا ہے یا اس میں کرائے پر رہتے ہیں. انکم رینج, which is very important because that will determine the purchasing power, کہ اس ٹارگٹ کی یعنی ڈیموگرافکس میں ان کی پرچیزنگ پاور کیا ہے. اس کو آپ رقم سے بھی مختص کر سکتے ہیں اور اس کو اسٹیٹس سے بھی کر سکتے ہیں. ادر امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس, اور کوئی امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس آپ کی نظر میں ہیں, یعنی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک بیسک ٹرینڈ ہے کہ ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کی طرف سارے لوگ مائل ہیں, وہ کوئی کریکٹرسٹکس خاص آپ کی نظر میں ہے تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. تو یہ ورک شیٹ بھرنے سے آپ کو دوسرا فیکٹر پتا چلے گا. جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ کو کیمپین بنانے کے لیے مختلف انفارمیشن ہونی چاہیے, تبھی آپ ڈٹرمن کر سکیں گے کہ کیمپین میں کے امپورٹنٹ انگریڈینٹس کیا ہوں. اب آ گیا ٹارگٹ کا میڈیا, جو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹارگٹ میڈیا یوزیج کیا ہے. یعنی لیٹ اس سے یو آر دا پرسن ہو از میکنگ اے کیمپین اینڈ تھنک فار اے وائل دیٹ مائی ٹارگٹ پیپل, my target audience, what they use. Do they use TV? Okay, this is the first question, yes or no. All these times, at these times, یا سارا دن یا ایٹ پرٹیکولر ٹائم آف دا ڈے. کس وقت ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں, ریڈیو زیادہ سنتے ہیں, کیونکہ ریڈیو بھی ایک اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. جیسے پہلا ٹی وی ہے, دوسرا ریڈیو ہے. اس کے بعد لسٹ آل ریڈیو اسٹیشنز یور ٹارگٹ لسنس ٹو. یہ آپ کو پتا چل جائے گا خود ہی چینل سے, ان کی کوریج سے, کہ ان کو کون کون سے جو مختلف ٹارگٹ آڈینس ہیں وہ کون کون سے مختلف اسٹیشن سنتے ہیں. اس کے بعد نیوز پیپر, کیا آپ کے ٹارگٹ آڈینس جو ہیں وہ نیوز پیپر پڑھتے ہیں, یس اور نو. اور اگر وہ نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو وہ کون سے پڑھتے ہیں, ڈیلی, ویکلی, لوکل, یا آپ نے دیکھے ہوں گے ایوننگرز بہت نکلتے ہیں, لوکل پیپر ہوتے ہیں, ریجنل یا نیشنل, یہ آپ ڈٹرمن کریں. اس کے بعد میگزینز, یس اور نو, میگزین یوز کرتے ہیں. اور پھر میگزینز کو لسٹ کریں جو آپ کے خیال میں آپ کی ٹارگٹ آڈینس زیادہ پڑھتی ہو, لوکل, ریجنل, نیشنل, مگر سبجیکٹ وائز.
سرکولیشن وائز, ریچ وائز. سو آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے میگزینس کے بارے میں. اس کے بعد شاپرز, یعنی لوگ جو ہیں وہ شاپ اراؤنڈ کرتے ہیں میڈیا میں, کون سا میڈیا یوز کرتے ہیں. مسلینیس میڈیا, اگر کوئی اور میڈیا استعمال کرتے ہیں جیسے ڈائریکٹ میل ہے یا اس قسم کا, اس کو لسٹ کریں. اس کے بعد ایک اہم سوال جو آپ نے آخر میں ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ ہے وچ میڈیا ڈو یو تھنک از بیسٹ ٹو ریچ یور ٹارگیٹ. ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے, اپنے ٹارگیٹ آڈینس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اس کی ڈیموگرافکس کو اور اپنی پروڈکٹ کے بینیفٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سا میڈیا بیسٹ ہے جس کو استعمال کر کے آپ ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. اس میں آپ 3 4 5 جو بھی آپ سمجھتے ہیں میڈیاز, آپ اس کا ذکر کریں, لیکن جو آپ سمجھتے ہیں بہت کریٹیکل اور امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ مارک کر دیں تاکہ آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ جب آپ نے کیمپین بنا لی تو کون سا میڈیا ایسا ہوگا جو آپ کی کیمپین کو مؤثر انداز میں ہٹ کر سکے گا ٹارگیٹ مارکیٹ. اس کے بعد آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کی جو ٹارگیٹ ہے مارکیٹ ہے, یہ ٹارگیٹ پبلک ہے, اس کی پرچیزنگ ہیبٹس کیا ہیں. اس میں کون سے سوال آپ نے ڈیوائز کرنے ہیں اور پھر ان کا جواب لینا ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے. سب سے پہلے, از مائی ٹارگیٹ آلریڈی بائنگ مائی پروڈکٹ اور سروس. بڑا نیچرل سا ہے کہ کیا وہ پہلے سے آپ کے کلائنٹ ہیں, یعنی آپ کے ٹارگیٹ مارکیٹ ہے, آپ کی پروڈکٹ یا سروس کو یوز یا استعمال یا خرید رہے ہیں. از ہی اور شی بائنگ فرام می اے کمپیٹیٹر اور بوتھ, یعنی مجھ سے بھی وہ پروڈکٹ خرید رہے ہیں, کمپیٹیٹر سے بھی خرید رہے ہیں, یا میرے سے خریدتے ہیں یا کمپیٹیٹر سے خریدتے ہیں یا دونوں سے خریدتے ہیں. تیسرا, ہاؤ آفن مائی ٹارگیٹ از میکنگ اے پرچیز. مطلب اس کا ریپیٹ کیا ہے. پٹ اٹ دس وے کہ آپ کا ایک پروڈکٹ ہے ایک ڈٹرجنٹ, تو کتنی دفعہ مہینے میں اس کی پرچیز افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ مہینے میں 3 دفعہ خریدتے ہیں, 2 دفعہ خریدتے ہیں یا 1 ہی دفعہ خریدتے ہیں. اس سے آپ کو ان کی پرچیز کیپیسٹی اور پرچیزنگ ہیبٹس کا پتا چلے گا. نیکسٹ, از دیٹ ایز آفن ایز اٹ کین بی, یعنی کیا یہ حتمی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. ہاؤ لارج اے پرچیز از مائی ٹارگیٹ میکنگ فرام می ایچ ڈے, ویک, منتھ, ایئر. یعنی آپ کا جو ٹارگیٹ ہے اس کا سائز آف پرچیز کیا ہے. لیٹ اس سے کہ سال میں 40 ڈٹرجنٹ پیکٹس خریدتا ہے. اسی کی بنیاد پر آپ تمام پالیسی کو فائن ٹیون کر کے اور کیمپین کو لانچ کریں گے. اس کے بعد, واٹ از دی روپی اماؤنٹ آف مائی ٹارگیٹس پوٹینشیل ڈیلی, ویکلی, منتھلی, ایئرلی پرچیز, یعنی کتنے پیسے خرچ کرتا ہے. اس سے آپ کو اپنا مارکیٹ کا سیل سائز پتہ لگے. تو یہ پرچیزنگ ہیبٹس کے جو سوالات ہیں یہ آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے تاکہ آپ ٹارگیٹ کے بارے میں زیادہ انفارمیشن آپ کو مل سکے. اب یہ فیصلہ کرنا بھی آپ ہی کا کام ہے کہ آپ کا جو ٹارگیٹ آڈینس ہے یا ٹارگیٹ مارکیٹ ہے وہ آپ سے کس قسم کی آپ کی پروڈکٹ یا سروس سے بینیفٹس ایکسپیکٹ کرتا ہے یا سیکھ کرتا ہے. یعنی آپ کی پروڈکٹ سے وہ کیا چاہتا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اس کو یوں کہتے ہیں کہ اس ورک شیٹ پر آپ یوں سوالات کا جواب دیں گے کہ رائٹ ڈاؤن دا بینیفٹس یور ٹارگیٹ کسٹمر وڈ لائک ٹو ریسیو فرام یور بزنس اور پروڈکٹ. ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, بڑا سمپل ہے. یہ آپ جتنے بھی پوائنٹس ہو سکتے ہیں ان کو لکھیں. یاد رکھیے کہ جب ان چیزوں کو آپ ان ورک شیٹس کو بھریں گے تو جو چیزیں آپ کے نزدیک زیادہ کرٹیکل ہیں ان کو ہائی لائٹ یا کسی طریقے سے مارک اس طریقے سے کریں تاکہ آپ ان عوامل کو نظر انداز نہ کریں یا ان بینیفٹس کو نظر انداز نہ کریں یا ان پوائنٹس کو یا ان اسپیشل پوائنٹس کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں جو آپ کے خیال میں یا مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈیزائرڈ آبجیکٹس حاصل کرنے میں مددگار ثابت. اب دیکھنا یہ ہے کہ جی یہ سارا کچھ تو ہو گیا, تو آپ کا کمپیٹیٹر کون ہے. سو لیٹ اس ورک آؤٹ اباؤٹ یور کمپیٹیٹر. تو یہ ایک ورک شیٹ ہے. اب اس ورک شیٹ میں کیا چیزیں امپورٹنٹ. فل ان دی فالوئنگ انفارمیشن اباؤٹ یور موسٹ امپورٹنٹ کمپیٹیٹر. یعنی آپ
اے پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں, آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے, اور بی آپ کا کمپیٹیٹر ہے جس سے زیادہ آپ کو, جو آپ کے مقابلے میں ہے, جو آپ کی پروڈکٹ کو صحیح معنی میں کمپٹیشن دے رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا شیئر ان دا مارکیٹ انکریز نہیں ہو رہا. تو کون سے سوالات کا آپ جواب دیں؟ نمبر 1, واٹ از دی کمپیٹیٹو کیٹیگری؟ کیا آپ ہی کی کیٹیگری ہے, یا وہ آپ سے مختلف ہے, یا وہ کیٹیگری ایسی ہے جو آپ کی کیٹیگری نہیں ہے لیکن آپ کی کیٹیگری کو ہرٹ کر رہی ہے. دوسرا, ہو از مائی چیف کمپیٹیٹر, ہو از یور چیف کمپیٹیٹر, ٹو نو اینڈ آئیڈینٹیفائی اباؤٹ دیٹ. تھرڈلی, واٹ از دیئر پروڈکٹ اور سروس, ان کی پروڈکٹ اور سروس کیا ہے, ٹو نو اباؤٹ دیٹ, ٹو گیٹ انفارمیشن اباؤٹ دیٹ. What are strengths and weaknesses compared to my product or service? یعنی کمپیٹیٹر کی جو پروڈکٹ اور سروسز ہیں اس میں کیا اسٹرینگس اور ویکنیسز ہیں آپ کی پروڈکٹ کے مقابلے. Are your competitors serving market identical to yours or otherwise? یعنی کیا جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے وہ بھی اسی مارکیٹ کو سرو کر رہا ہے جس کو آپ کر رہے ہیں, یا اس سے مختلف ہے؟ کمپیٹیٹر تو ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کے مارکیٹ سیگمنٹ میں نہ کر رہا ہو. جیسے میں یوں مثال دیتا ہوں آپ کو آسانی کے لیے کہ پانی ہے, پانی آپ کو پتا ہے بوٹل پیکڈ واٹر ملتا ہے, ڈرنکنگ واٹر ملتا ہے. تو کئی برانڈز آپ دیکھیں گے کہ وہ سٹیز میں نہیں بیچتے, وہ رورل ایریاز میں بیچتے ہیں. سو کیٹیگری تو وہی ہے کمپیٹیٹر, اور وہاں وہ بہت اچھے بک رہے ہیں. کمپیٹیٹر تو ہیں آپ کے لیکن وہ آپ کی مارکیٹ میں موجود نہیں ہے, آپ کی مین سٹیز میں آپ کو کمپٹیشن نہیں دے رہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو آپ کو اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرے. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ سوال, اف ڈفرنٹ ہاؤ ڈز دیئر ٹارگیٹ آڈینس ڈفرز فرام مائن اور یورس, مطلب ہے جس کمپنی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, اگر یہ مارکیٹ کو کیٹیگری ڈفرنٹ ہے تو وہ کس طرح سے ٹارگیٹ آڈینس آپ کی ٹارگیٹ آڈینس سے مختلف ہے. نیکسٹ, ہاؤ ڈز دیئر کی بینیفٹ ڈفر فرام مائن, ان کا خصوصی ہال مارک جو ہے آپ سے کیسے مختلف ہے یا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. ہاؤ از دیئر پروڈکٹ اور سروس پرائزڈ کمپیئر ٹو مائن, یہ تو بڑا سمپل سا سوال ہے, اس کی اور آپ کی پروڈکٹ میں پرائز کا کیا فرق ہے. اس کے بعد, ہاؤ از اٹ پرائزڈ کمپیئر ٹو ادرس, یعنی پہلا پوائنٹ تھا کہ اس پروڈکٹ کا کی پرائز آپ کی پروڈکٹ کی پرائز سے کیسے اس کا کمپیرزن ہے. اب یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں کس طرح پرائسڈ ہے دوسروں کے مقابلے. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ 100 روپے کی ہے تو آپ کے کمپیٹیٹر کی پروڈکٹ جو ہے وہ 98 روپیز کی ہے, لیکن کمپیٹیٹر جو دوسرے ہیں وہ اسی پروڈکٹ کو 90 روپیز کی بیچ رہے ہیں. سو یہ جاننا بھی ضروری ہے. اس کے بعد, ویئر اینڈ ہاؤ ڈز مائی کمپیٹیٹر سیل اٹ, کون سے مارکیٹ ٹارگیٹ مارکیٹ میں کمپیٹیٹر اپنی پروڈکٹ بیچ رہا ہے اور کس طرح بیچ رہا ہے, کیا ٹیکنیک استعمال کرتا ہے, کیا اسٹریٹجی استعمال کرتا ہے ٹو سیل دیٹ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایکسپلین کریں گی کہ کمپیٹیٹرز کے بارے میں جاننے کے لیے کن کن عوامل کا ہونا ضروری ہے. اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کمپیٹیٹر ان جنرل کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک اور ورک شیٹ بنانی پڑے گی. اب دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو ایج ہے یا یہ جو صدی ہے یہ اسٹف کمپٹیشن کی اسٹڈی ہے. اس میں مونوپولسٹکس کنٹرول یا مونوپولسٹکس یا ہیجمونیس ایگزسٹنس وہ ختم ہو گئی. اب جو بھی آپ پروڈکٹ بنائیں گے, جو بھی آپ پروڈکٹ یا سروس لانچ کریں گے, اس کا کمپٹیشن آپ کو معلوم. تو جاننا یہ ضروری ہے کہ آپ کی پروڈکٹ سے متعلق عام طور پہ آپ کو کس قسم کے کمپٹیشن سے کا سامنا کرنا ہوگا یا مقابلہ. سو لیٹ اس ریڈ دس سلائیڈ. ان دی فرسٹ بلینک, دیکھیے پہلا بلینک ہے مائی کمپیٹیٹو کیٹیگری. ان دی فرسٹ بلینک کلاسیفائی کیٹیگری یو کمپیٹ. ٹھیک ہے جی, پانی ہے, جوس ہے, آئس کریم ہے, جو بھی پروڈکٹ کیٹیگری ہے اس کو کوٹ کریں. دین یوز ریسٹ آف دا ورک شیٹ ٹو آئیڈینٹیفائی یور کمپٹیشن. ٹھیک ہے جی, ریسٹ آف دا پہلی ہوگی نا مائی کمپیٹیٹو کیٹیگری, اس میں آپ کیٹیگری مینشن کریں. پھر اس کے بعد نیچے دیے گئے 3 مختلف کالمس ہیں, اس میں آپ
آئیڈینٹیفائی کریں اپنا کمپٹیشن, کی بینیفٹس کمپٹیشن کے, اور ٹارگیٹ جو بھی آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ یا ان کی ٹارگیٹ مارکیٹ. سو پہلے مائی کمپیٹیٹو کیٹیگری اس میں ورک شیٹ میں بنے, اور نیچے آ جائیں پھر کمپٹیشن, کون کون سا کمپیٹیٹر ہے, کیا ان میں کی بینیفٹس ہیں, اور ان کی ٹارگیٹ مارکیٹ کون سی ہے, اور آپ سے وہ کیسے ڈفر کرتی ہے یا آپ کے ساتھ ساتھ ہے, یہ سملر. یہ وہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن کو مد نظر آپ کو رکھنا ضروری ہے. دیکھیے, کیمپین بنانا شاید اتنا مشکل کام نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو کافی انفارمیشن کلائنٹ یا آرگنائزیشن سے ملا کرے گی, کیونکہ اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے ان کے ان ہاؤس مارکیٹنگ اور سروے ڈپارٹمنٹس نے ان کو کافی فیکٹس پرووائڈ کیے ہوں گے, جن کی بنیاد پر انہوں نے وہ پروڈکٹ میں مختلف یا مناسب تبدیلیاں کی ہوں گی. ان سے حاصل کردہ انفارمیشن کی بنیاد پر ان میں کی بینیفٹس آئیڈینٹیفائی کر کے ہائی لائٹ کیے ہوں گے, اور پھر یہ بھی جانا ہوگا کہ ان کی پروڈکٹ کی مارکیٹ کون سی. اس کے بغیر اب یہ زمانے جو ہے نا بالکل چلے گئے کہ آپ کو کہا گیا کہ جی پانی کی برانڈ ہے, اس کا اشتہار ریلیز کر دو. نو, دیر آر سو مینی کمپیٹیٹرز, دے آر ایڈورٹائزنگ. واٹ آر دا کی بینیفٹس دے آر ایڈورٹائزنگ؟ لیٹس سے ان واٹر, سم پیپل سے this has minimum possible sodium in it. Some water says it has got all the natural minerals required in water in it. Some say that it is pure spring water. ہے سارا پانی, لیکن کس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے. Then the attractive bottle, the price benefit, the incentive thereupon, or therein rather, creates the wish or desire to go in and make a purchase. And this is what your target and your focus is. To pass on this information in a very suitable, subtle, and effective manner, so that the viewer or the audience gets impressed with your product and changes his or her attitude to use your product. یہ تو آپ کو پہلے بتایا چکا ہے نا کہ مارکیٹ میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں, اور ان کو یعنی فوکس کرنے کے لیے یا ان کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے کس طریقے سے جو ہے پبلک کو امپریس کرنے کے لیے کس طرح کے ایڈ بنائے جاتے ہیں, ان میں کون سے میسیجز ڈالے جاتے ہیں جن کے ذریعے وہ افیکٹو ایڈ ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, دیکھیے سب سے پہلے جو جاننے کی ضرورت ہے نا, وہ آپ مد نظر رکھیں اس بات کو, اور خود ایک منٹ کے لیے نا آڈینس بن جائیں. یعنی ایک لمحے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک بائر ہیں, آپ ایک ٹارگیٹ مارکیٹ, اور آپ ہیں بھی صحیح, کیونکہ آپ نے بھی تو ضروریات زندگی یا مختلف چیزیں استعمال کرنی ہیں, خریدنی ہے یا سروسز استعمال کرنی ہے. چنانچہ سب سے پہلے جب ایڈ ریلیز ہوتا ہے تو اس میں جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے بائی اٹس ڈیزائن. کچھ لوگ تو ویسے ہی ان کی ہیبٹ ہوتی ہے کہ ایوری ایڈ دے ہیو ٹو ریڈ بیکاز دے آر کیوریس ٹو نو واٹ از ہیپننگ, واٹ از اویلیبل. سم پیپل ڈو اٹ out of curiosity to see the difference in products and services. And some people get attraction or attracted. Because of that, they look at the ad, and then the illustration and the body there in the ad, I'm talking about print media, attracts them, and they go in to study more benefits and incentives in that. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پرنٹ میڈیا سے تعلق ہے. اسی طریقے سے الیکٹرانک میڈیا میں بھی اسپاٹس میں جو آپ کا میسج ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے.
with proper illustrations, but the illustration should not overshadow the message which you want to convey. So I hope that you have understood all this, what has been told to you. This is basically a recap of what you have been studying so far and explanation, and basically a very good exercise in the form of worksheets, which if you fill in, it will be easier for you to prepare your campaigns in an effective manner. Hope you have understood them, comprehended them. Take good care of yourself, revise them, and have a nice day. Allah Hafiz. Thank you.